السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے عید الاضحیٰ کی نماز اور نیت بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں عید الفطر کی، بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عید کی نماز ہم پورے سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اس لیے جب 10 مہینوں کے بعد پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ نماز کو ادا کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا اللہ تعالیٰ کو رضا کرنا ہے۔ جب ہماری نماز کے اندر کمی کوتاہی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے راضی نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہم سے ناراض ہوگا۔ بہت سارے لوگ نماز کو پڑھتے ہیں، عید کی نماز کو، اور عید کی نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا نماز ٹوٹ جاتا ہے اور نماز میں کمی ہوتی ہے۔ تو پھر جب ہم نماز کو جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا کیونکہ ہم نے نماز پڑھی ہے، بلکہ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز میں کمی ہے۔ ہم نے نماز کو جان بوجھ کر توڑ دیا کیونکہ ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ عید کی نماز کی نیت۔ عید کی نماز کی نیت اگر کوئی شخص زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس میں اس کا دل میں ارادہ ہے تو بس یہ ٹھیک ہے، اور نیت کہتے بھی ارادے کو ہیں۔ اور اگر زبان کے ساتھ ادا کرنا چاہے، زبان کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے، تو زبان کے ساتھ یوں ادا کریں: نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے، یعنی اس حاضر امام کے پیچھے رخ میری قبلے کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ اکبر کر لے۔ کرنے کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم دل میں پڑھنا ہے، ولا الہ غیرک تک آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر امام دوبارہ سے کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، اور آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے دل میں، اور ہاتھوں کو نیچے اپنے حالت پر چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ امام دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو دوبارہ اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 4تھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے اللہ اکبر ہاتھ کانوں تک نہیں لے جانا ہے۔ 4تھی مرتبہ آپ نے ہاتھ کو ناف کے نیچے پکڑنا ہے۔ اس کے بعد امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو ہے امام اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، قرات کرے گا، اور پھر معمول کے مطابق رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا۔ جب دوسری حالت میں امام اٹھے گا، اللہ اکبر کہے گا اور مقتدی اس کے ساتھ اٹھیں گے، تو امام جو ہے پہلی رکعت کی طرح نہیں کرے گا۔ امام الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے قرات ملائے گا، اور قرات کے بعد امام دوبارہ سے وہی عمل کرے گا جو ہم نے پہلی رکعت میں کیا ہے کہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں اور تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح دوسری مرتبہ پھر یہی عمل کرے گا، اور تیسری مرتبہ پھر جب اللہ اکبر کہے گا پھر یہی عمل کرے گا، اور 4تھی مرتبہ ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھانا ہے۔ جب 4تھی مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر تو سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ اس طرح رکوع کریں گے معمول کے مطابق، اور سجدہ اتحیات، اس طرح نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی عید کی نماز۔ اس میں صرف یہی بات یاد رکھی جائے کہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات ہیں، 4تھی تکبیر پر ہاتھ باندھنا ہے، اور دوسری رکعت میں جو ہے قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں، اور 4تھی تکبیر میں جو ہے وہ رکوع میں جانا ہے۔ صرف ان چیزوں کا فرق ہے اور کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ عید سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے اور اپنی نمازوں کو درست کر سکے۔ شکریہ۔